یہ کیا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاور گھر میں بھی یہی ہے. آپ چرس پیو, آپ کو صلواتیں سننے کو ملیں گی. آپ بری حرکتیں کرو, صلواتیں. لیکن اگر آپ پیسہ کما کے لا کے دینا شروع کر دو, پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ, پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں. اب آپ پاورفل ہو گئے ہو. اب پتا ہے گھر والوں کو, بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے, وابستہ. یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے, ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے, وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑھا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے. تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو, خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. ہم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں, ہم نے کیوں دوسری شادی کی, تیسری کی, کسی سے ڈرے نہیں, اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی نہیں آئی بات. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں. کیا خیال ہے, مانگ لیتے تو کر لیتے, پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے, تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے. سسرال کہتے کم بخت, جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے. حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں, ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں. میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی. سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی, لے لے. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے, حالانکہ نہیں تھا. اب کیا کیا میں نے, کیا کیا بیچا, بکری داؤ پہ بکری, میں نے کہا بکری سے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا, میں مجھے بھول گیا میں. تو پرانا قصہ ہے, پیسے نہیں لیے. تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ, غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے. ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی, آپ کے ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں. اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے, کام پورا کیا, تو اب آپ کا رائٹ ہے. پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا, چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہی تھے یا کوئی اور تھے, آپ کی شکل کے تھے, آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی. کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے. چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو, کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا حق. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے, دے نہیں رہا تھا. میں جب ٹائم آیا نا, میں اس کے گھر جا کے, اتنا بدتمیزی انسان, اللہ معاف فرمائے, یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی تو. کہہ رہے کیا ہو گیا, میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا, اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں. لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا, گھما پھرا رہا ہے, اس کو دو ہی نہیں, اسے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا, ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو, بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ, بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے, کیا کروں. میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے, جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے, باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے. ایک آپ کو بتاؤں, ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا, لسٹ تیار کر رہا تھا, بڑے سب سے بڑا احمق کون, اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا, اس کے پاس کوئی بندہ آیا, 1 لاکھ روپے چاہیے, اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف, مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے, اس امید پہ کہ واپس ملیں گے. صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے, اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں. کراچی میں, پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے, وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے, بہت بڑا بے وقوف. تو اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے, میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا, 1 ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دیے اس نے.
اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی تو ہٹا دے. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بیوقوف ہوں, اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں, یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی. تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے, اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا, لچڑ, ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا؟ یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی, یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے, ان کا کاروبار خراب ہو گیا, پیسہ ڈوب گیا, سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق, کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے, بزنس کروں گا, 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی, انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے, 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے, اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے, اور بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے, نقصان ہو گیا, تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ رہتا ہے. انہوں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے, تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں, 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پر. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن, دوست ہے نا, تو 6 مہینے کی رکھ لو اس کو, یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ, اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس پہ. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا, اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی, یہ دل کس کا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. صحیح ہے نا. یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو, تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا. میں نے گالی بڑی مشکل سے ابھی منہ سے نکل رہی تھی. مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے. لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم یار تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا. میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا. وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بد دعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن. سمجھتے ہو؟ تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی یا کوئی زمزم کوئی مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے, کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا بڑھ گیا بیچارے کا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو, آپ کیوں دوسرے سے کہ
اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یا بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے, سمجھتے ہو؟ سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, یہ کام ہی ایسا نہیں کیا کرو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, تو اس زمانے میں 2.5-3 لاکھ کی بھی ایک ویلیو تھی. وہ 2.5-3 لاکھ روپے تھے ان کے پاس, میرے پاس لے کے آ گئے کہ ابھی یہ فالتو میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کسی کاروبار میں لگا دو مفتی صاحب, تو مجھے 2-4 مہینے بعد دے دینا, بھلے پروفٹ نہیں بھی دو تو اچھا ہے, آپ کے استعمال میں آ جائیں گے پیسے. تو میں نے کہا بھائی میں 2-2.5 لاکھ روپے استعمال کروں, میں کہاں سے دوں گا تمہیں 2-2.5 لاکھ روپے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر کسی بزنس میں لگاتے. میں نے کہا بزنس میں نقصان ہو گیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہہ رہے نہیں یار آپ سے کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں آپ رکھ لو, آپ مجھے پتا ہے آپ 2 نمبر ہی نہیں کرو گے. میں نے کہا بھائی یہ اپنے 2.5 لاکھ روپے پکڑ, مجھے فری میں بھی دے گا میں نہیں لوں گا, یا تو مجھے گفٹ کے نام پہ دے دے, یہ تحفہ ہے. لیبل 2 نمبری کبھی بھی نہیں برداشت کرو. 2 نمبری کا مطلب دگلی باتیں, مالی معاملات میں بالکل 1 نمبری. جو منہ سے بول رہا ہے وہی زبان سے بھی ہو, وہی لکھ کے بھی ہو, وہی دل میں بھی ہو. میں نے کہا پھر آپ جب کو آپ کو پروفٹ بھی نہیں چاہیے اور آپ کو ڈوبنے کا غم بھی نہیں ہے, تو پھر آپ بولو یہ آپ کو گفٹ ہے, ہدیہ ہے. اسی وقت میں اس سے گولا گنڈا خرید کے کھاؤں, اسی وقت میں اس سے کچھ بھی خرید لوں. ہدیہ تو پھر پوچھتا تھوڑی آدمی. کہہ رہے نہیں ہدیہ تو نہیں, یہ کاروبار میں لگا دیں, اگر پروفٹ ہو گیا تو دے دیے گا. میں نے کہا یہ اختیارات ایسے دے رہے ہو جیسے گفٹ دے رہے ہو مجھے. بات لفظ کیا استعمال کر رہے ہو؟ کاروبار کا. تو میں نے کہا یہ دوستی خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. دل میں میرے بھی لالچ آ سکتی ہے کہ یار میرے پاس تو میرے تو سارے پیسے ڈوب گئے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کاروبار میں سب برباد ہو گئے تھے, تو مجھے تو بڑی لالچ آ سکتی تھی یار 2.5 لاکھ روپے ہیں بھائی, بیٹھ کے کل سوچتے رہیں گے یہ کون سا بھی مانگ رہا ہے, ہم 2.5 لاکھ کا یہ کریں گے, یوں کریں گے, پھر 2 بکریاں خریدیں گے, پھر ان کا دودھ نکال کے بیچیں گے, آرگینک دودھ ہوگا, پھر ہم اس کو, اس وقت یوٹیوب نہیں تھا لیکن ہم کسی طریقے سے پبلسٹی کریں گے, ایک تصویر میری آئے گی, ایک بکری کی آئے گی, ایک دودھ کی آئے گی, تو یہ دودھ دے دنا دن بکے گا مارکیٹ میں, پھر 2.5 کے 5 ہو جائیں گے. اس کو پھر 2 مہینے میں تھوڑا لیٹ کر دوں گا کہ یار دوستی یاری میں 2 مہینے چلتے, تو 5 کے 10, 10 کے 15, 15 کے 20 بنا کے 1 سال کے بعد 2.5 اس کے ہوئے, اور 17.5 لاکھ میرے ہوئے. پھر 17.5 لاکھ کی پھر انڈے خریدوں گا. وہ شیخ چلی کا پتہ ہے نا, شیخ چلی کو کسی نے ٹوکرا پر رکھوا دیا دیسی انڈوں کا, وہ لے کے جا رہا ہے. اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ تو ٹوکرا لے کے بھاگ گیا نا تو کیا ہوگا کہ یہ انڈے تو مرغی کے نیچے رکھنا, اس سے نکلیں گے چوزے, پھر وہ چوزے کو تو کھلانا پلانا ہو جائیں گے وہ بڑے, پھر اس سے بریڈنگ کروانا, اور چوزے, پھر اور چوزے, پھر اور چوزے. 4, 5, 6 سال کے اندر تیرا پولٹری فارم کا پورا ایک بزنس. پھر وہ انڈے ہی انڈے, تیرا دیسی انڈوں کا بزنس. پھر تو ایسا کرنا ملازم رکھنا, سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, ملازم رکھنا, پھر تو یہ کرنا. پھر ایک دن آئے گا 5-6 سال کے بعد تو بھائی نوٹ چھاپنے کی مشین. پھر اس کے بعد تیرا ہوگا اپنا ذاتی گھر, پھر تیری ہوگی خاندانی سی بیوی, کیونکہ پیسہ ہوگا ظاہر ہے, تو بیوی بھی بڑے گھر کی ملے گی. پھر تیرے ہوں گے بچے, پھر بچے تو آپ کو پتہ ہے پیسے مانگتے ہیں, پھر وہ آئیں گے ابو پیسے, میں بولوں گا ہٹو یہاں سے. اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا بچوں کو ڈانٹنے کا, تو جب یوں کیا نا تو انڈوں کا ٹکڑا ڈھڑام سے نیچے, وہ سارے انڈے ہی ٹوٹ گئے. تو جو مالک تھا نا اس نے بولا کم بخت تیرا پاؤں کسی ٹھوکر لگتی, تجھے کوئی کھڈے میں پاؤں آتا, پھر یہ انڈے ٹوٹ جاتے. میں کہتا چلو یار ٹوٹ گئے, تو نے تو یوں کر کے خود گرائے ہیں, یہ نکال پیسے. تو یہ شیخ چلی کہتا ہے کم بخت تو اپنے پیسوں کو روئے رہا ہے, میرا خدا کی قسم پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے. میرا پورا خاندان تباہ. تو میں بھی وہ 2.5 لاکھ لے لیتا. میں یہ شو مارنے کے لیے واقعات نہیں سناتا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. پیسوں میں کیا رکھو, 1 نمبری. کسی کے پیسے پہ دل نہ لے کر آؤ, عزت کے ساتھ
تمہیں ہدیہ مل جائے نا وہ ٹھیک ہے, کلیئر کٹ بات, بھائی یہ آپ کو گفٹ ہے بس. 2 نمبر ہی کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ آپ لگا لو تو پھر یوں ہو جائے گا. ابے تو ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے تم نے, ہمیں لالچ میں ڈال رہے ہو یار. تو لالچ آتی ہے ایسے موقع پہ انسان کو. ہم نے کہا بھائی جو کاروبار کے لیے دے گا وہ کاروبار کے لیے دے گا, جو گفٹ دے گا وہ کیا دے گا, گفٹ. اور جو کاروبار کے لیے دے گا, تو میرے پاس تو کاروبار تھا نہیں اس وقت, میں کہاں سے. سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, 1 کروڑ روپے کمانے کا طریقہ, آدمی ایسے شوق سے سنتا ہے یار 1 کروڑ بھائی, ہر مہینے 1 لاکھ روپے کمائیے, لکھ. اگر یہ اتنے ہی آسان ہوتا نا میرے بھائی, تو یہ والا بندہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے نہ ڈال رہا ہوتا, یہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہوتا. یہ کلپ اس لیے ڈال رہا ہے, اس کے پاس کمانے کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. اس نے بولا چلو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. اب یوٹیوب کی ویڈیو مانیٹائز ہو جاتی ہے, کوئی بھی لیبل لگا کے اس پہ ایڈ چلتے ہیں, ان کو پیسہ آ جاتا ہے, تو اس کو تو 1 لاکھ مل جائے گا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہو نا کہ 1 لاکھ روپے کماؤ, تو کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو, اس میں کما سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پھر بھی ہوتے ہیں طریقے, بھی ہوتے ہیں, میں بالکل نفی نہیں کر رہا. تو بھائی میرے پاس تو طریقہ نہیں تھا. میں نے کہا میں مولوی آدمی ہوں, مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, مدرسے میں استاذ ہوں, تو بھائی میرے پاس تو, میں نے کہا بھائی تو رکھ لے اس کو, مجھے نہیں چاہیے. میں نے دے دیے اس کو, نہیں چاہیے. اور میں نے کہا یہ حماقت میرے ساتھ تو کر لی, کسی اور کے ساتھ مجھے لگا یہ بہت زیادہ بے وقوف ہے, تھوڑا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسے پیسے آئے اور لا کے کسی کو پکڑا رہا ہے کہ تم رکھ لو 2.5 مہینے بعد مجھے دے دینا. مجھے لگا یہ تھوڑا بے وقوف نہیں ہے. تو وہ جو حماقت لسٹ تیار ہوئی تھی نا, اس میں سب سے پہلے نام کس کا ہونا چاہیے, اس کا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہوں اس کا نہیں, مفتی صاحب کا ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے واپس کر دی. پھر اس نے کیا کیا, کسی اور کو دیے. وہ بڑا مالدار آدمی تھا, اس کے لیے 2.5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو دے دیے. وہ کہہ رہا ہے میں فلانی ایک, وہ میں بتاؤں گا نہیں نا کہ کیا بنا رہا تھا, ورنہ وہ سمجھ جائے گا نا یہ تو مفتی صاحب سیدھا سیدھا میرا قصہ سنا رہے ہیں, تو اس لیے میں کچھ پہلو حذف کر دیتا ہوں. اس نے کہیں کاروبار میں لگائے اور الحمدللہ ڈبو دیے, اللہ کا بڑا فضل ہوا. اب یہ جا کے مانگ رہا ہے, 1 سال ہو گیا, میرے پاس آیا, یار پیسے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پیسے دے دینا تو میرا نام ہٹا کے اس کا نام ڈال دینا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام احمقوں کی لسٹ میں. میں نے کہا بھائی صاحب گئے, اور دیکھ بھی دے گا نا ایسے توڑ کے لچڑ پنے کے ساتھ دے گا کہ اس کی کوئی ویلیو رہے گی ہی نہیں بھائی. اور وہ دونوں داڑھی والے, میں بھی داڑھی والا, وہ بھی داڑھی والا, اور وہ بھی کیا نمازی, تینوں نمازی. سمجھ رہے ہو, سب نمازیوں کو کیا لگا رہے ہوتے ہیں, چونا. نماز تینوں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں بھی پڑھتا ہوں, وہ جو 2.5 لاکھ لے کر آئے تھے وہ بھی پڑھتے ہیں, اور جس کو دیے اب تک پتہ نہیں دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے اس نے. اب دے بھی دے گا تو اس زمانے کا 2.5 لاکھ اور اب میں تو بڑا فرق ہے, تو پروگرام ہی بڑھ گیا. تو کھوپڑی میں آتا نہیں ہے لوگوں کے, پیسوں کے معاملات میں بڑی ہیرا پھیری ہے. تو بھائی پیسوں میں کبھی لالچ مت کرو. کوئی امانت لے کر آیا ہے, بھائی اس کی امانت ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. دینا سیکھو, خدا کی قسم اس سے اللہ بہت برکت دے گا. میں اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ ہم نے نمازی دیکھے ہیں, تہجد گزار دیکھ لیے, پیسوں میں 1 نمبری ہم نے نہیں دیکھی ہے. بہت لچڑ پن ہے یار, پیسوں میں بہت لچڑ پن ہے. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خرچ کرنا سیکھو. جب اڑاؤ گے نا جائز طریقے سے, حرام نہیں اور اسراف نہیں, تو پیسوں کی محبت دل سے نکلے گی. یہ سارے غیر اخلاقی طریقے جبھی آتے ہیں جب پیسوں کی لالچ ہوتی ہے. لالچ ختم کرو دل سے, لالچ. سمجھتے ہو, عجیب قسم کے ڈیزائن ہمارے سامنے آتے ہیں یار. میں جس طرح کے ڈیزائنوں سے ملتا ہوں نا, کبھی آپ کو ملوا دوں, آپ پاگل ہو کے مر جاؤ. بولے یار کیا کیا فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. کچھ فلمیں ایسی ہیں ہر خواہش پوری کرنا ان کا جذبہ ہے دنیا میں, حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, ان میں صبر ہی نہیں ہے. اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں, دین اور مذہب کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو جائز نعمتوں سے بھی محروم کیا ہوا ہے. جائز نعمتوں سے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مار رہے ہیں. ایک صاحب آئے, کہنے لگے مجھے ایک بڑا اچھا روزگار مل رہا ہے بیرون ملک, لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اللہ وہاں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلائے گا. تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ کھلائے گا, لیکن اللہ میاں نے بولا ہے ہاتھ پاؤں مار. تیرے کو اگر ٹماٹر بیچنے میں پیسہ کم مل رہا ہے, خربوزے میں زیادہ مل رہا ہے, اور پھر یہ دلیل دو کہ جو اللہ ٹماٹر بیچ کے کھلا سکتا ہے خربوزہ بیچ کے بھی کھلا سکتا ہے, اور خربوزہ کا کاروبار چھوڑ دو. دوبارہ بتاتا ہوں مثال. دیکھو آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا رہے ہو, اس میں آپ روزانہ 1000 روپے کما لیتے ہو,
کسی نے بولا خربوزے کا سیزن چل رہا ہے, خربوزہ لگا لے, کتنا بچے گا؟ 2000. اب آپ دلیل میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے ٹماٹر سے بھی وہ کھلائے گا. تو یہ بے موقع اللہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جب تیری اتنی ہی محنت میں تو 1000 کے 2000 کما سکتا ہے تو پھر تو خربوزہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ اس کو بولو خربوزہ بیچے, تو یہ کیا بول رہے جواب میں کہ جو اللہ خربوزے سے 2000 دے سکتا ہے وہی ٹماٹر سے بھی 2000 دے سکتا ہے, لہٰذا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا. بھائی تجھے ٹماٹر سے محبت ہو گئی ہے تو یہ بتا, کوئی بیرون ملک نہ جا رہا ہو نا اس بیس پہ کہ میرے دین ایمان کا خطرہ ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اللہ پہ توکل کرے کہ بھائی چونکہ میرا دین داؤ پہ لگ رہا ہے تو میں دین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا, اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. پھر جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہی مجھے کھلا دے گا. اب یہ صحیح استعمال ہوگا. لیکن ایویں بلا وجہ اچھی چیز کو چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ جو اللہ اس طرح کھلا سکتا ہے, اس یہ بھی ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے موقع توکل ہے. تو خوب سمجھ لو, توکل کا بھی ایک جگہ ہے, موقع کہاں کرنا ہے اور کہاں توکل کا غلط استعمال نہیں کرنا. جو چیز ناجائز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو, اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا. جیسے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 روپے کما رہا ہے, خربوزے کی ریڑھی میں 2 مل رہے ہیں, لیکن خربوزہ چوری کر کے لانا پڑے گا اس کو. پھر یہ کہنا درست ہے کہ یار جو اللہ مجھے خربوزے میں 2000 دے سکتا ہے میں اس کی خاطر خربوزہ چھوڑوں گا کیونکہ چوری کے خربوزے ہیں, تو وہی اللہ چاہے گا تو مجھے ٹماٹر میں 2000 دے دے گا. اب صحیح ہے, بلا وجہ اچھا بھلا کام تیرے کو مل رہا ہے اور تو کہہ لے جو اللہ ٹماٹر میں 1000 روپے دے سکتا ہے وہ جو خربوزے میں دے سکتا ہے وہ ٹماٹر. اس کا مطلب کہ پھر جو اللہ تجھے ٹماٹر کی ریڑھی میں 1000 دے سکتا ہے وہ ٹماٹر بیچے بغیر بھی 1000 دے سکتا ہے, وہ ریڑھی لگائے بغیر بھی دے سکتا ہے. پھر تو گھر میں جا کے بیٹھ جا, پھر لوگ آ کے تانا دینا کہ بزنس کیوں نہیں کر رہا, تو جواب میں کہنا جو اللہ بزنس کر کے کھلا سکتا ہے وہ بغیر بزنس کے بھی کھلا سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ اور آگے چلا اس کو, پھر یہاں تک بریک نہ لگا. پھر کہنا کہ جو پھر لوگ تو شادی کر رہا ہوگا, اولاد چاہیے تجھے, تو پھر تو شادی نہیں کرنا. اور کہنا کہ جو اللہ شادی کے بعد اولاد دے سکتا ہے وہ شادی کے بغیر بھی اولاد بولو دے سکتا ہے. اور کوئی عورت بھی شادی نہ کرے, مجھے اولاد چاہیے لیکن شادی نہیں کروں گی. کیوں بھائی؟ جو اللہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے. تو پھر چلاتے رہو آگے اس پروگرام کو. کیا خیال ہے بھائی؟ سارا ملک کی جو ابھی حالت چل رہی ہے اس قسم کا توکل جب مارکیٹ میں آئے گا تو ملک کا کیا حال ہوگا. تو ہمارے دیندار لوگ بھی غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. غلو کا ہر چیز میں تمیز سے اسباب اختیار کرنا یہ ہم پہ فرض ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام آپ کو سستی اور کاہلی نہیں سکھاتا, محنت فوکس کر کے کام کرنا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کا مطلب کسی پہ احسان کرنا, عربی میں احسان کا یہ مطلب نہیں. عربی میں یہ احسان کا لفظ نکلا ہے حسن سے. ایک لفظ ہوتا ہے اچھا جس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں. فیئر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ, ویل ڈن, گڈ کہتے ہیں نا ایکسیلنٹ. 4 ہو گئی ایکسیلنٹ, 4 ہو گئی یعنی 4 عمرے ہو گئے. اب ہر جگہ 4 سے آپ کا دماغ ایک ہی طرف چلا جاتا ہے یار. وہ عمرے ہو گئے نا, ہوئی تو نہیں ہے نا, تو 4 جابیں ہو گئیں. صحیح ہے نا؟ تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایکسیلنٹ. تو اللہ تعالی جب بھی وہ آپ کوئی کام کرے نا تو اس میں ایکسیلنسی ہونی چاہیے. وہ فیئر نہیں ہو بلکہ بہت اچھا ہو. یہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ عبادت خاندانی طریقے سے, ذکر دل لگا کے, دعا دل لگا کے, اسی طرح کاروبار بھی بولو دل لگا کے, پڑھائی بھی دل لگا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصحاب کو جو اللہ نے اتنی کامیابی عطا کی نا, حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھیں, عبرانی,
کیونکہ یہودی بہت سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اپنی زبان میں کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. کتنے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے سستی کے ساتھ یہ کام ممکن ہے؟ اگر ہمارا والا توکل ہوتا حضرت حذیفہ بن یمان میں، ہمارے یہاں 15 سال سے انگلش سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے، سیکھ نہیں پاتے. ایسے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں، بچپن سے پڑھے ہی جا رہے ہیں، ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ فوکس ہی نہیں کرتے کسی کام کو. کوئی کام کرنے آئے گا اس کے بیچ میں دوسرا کام گھسڑ دیں گے، اس کے بیچ میں تیسرا کام گھسڑ دیں گے. پاکستان میں 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو فوکس کیسے کرے گا؟ اسکول جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، جب کچھ نہیں رکھا ہوا تو چھوڑ کے کچھ اور کر لے بھائی، لیکن سائڈ میں پڑھائی بھی چلا رہا ہوگا، پھر کچھ اور کر رہا ہوگا، اس میں جو بیڑا غرق کر رہا ہے وہ ایک نئی کہانی ہے، پھر کبھی قصے لے کے سناؤں گا آپ کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہہ سکتے تھے کہ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی، اللہ نے سکھانا ہوگا تو بغیر محنت کے بھی سکھا دے گا، نہیں سکھانا ہوگا تو محنت کے ساتھ بھی نہیں سکھائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس کیا بھائی، 15 دن اوڑھنا بچھونا کس کو بنایا کہ زبان سیکھنی ہے، اور کوئی گرامر کی کتابیں نہیں تھیں. یقیناً جا کے یہودیوں کو کسی کو یا تو ہائر کیا ہوگا یا ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر وہ رٹے لگائے ہوں گے یا جو بھی کیا ہوگا، یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں پتا کیسے سیکھی. کچھ اس میں اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں، کچھ نبی کی دعاؤں کا اثر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنی محنت بھی کوئی کم ہوگی کیا؟ تو ایسے فوکس کیا. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے، اتنا بڑا سمندر کا لشکر تیار کیا کہ جس پر پوری مسلمان نیوی کو لا کے سمندر پہ سوار کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں. جبکہ اس سے پہلے ایسے بحری بیڑے کی کوئی مثال مارکیٹ میں بولو تھی نہیں. بھائی کیا ضرورت ہے سمندر کی فوج تیار کرنے کی، اتنی لہریں ہوتی ہیں، پھر اس میں اتنا آپ پھٹوں کو ملا کے اتنی بڑی فوج کو آپ سمندر پہ بھائی ڈوب بھی سکتی ہے، دوسرے ملک پہ حملہ کرنا کون سا فرض ہے؟ بائی روڈ چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ چھوڑ دو یار. نا ان کو پتا تھا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل اور محنت کیا ہے ضرور.